بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عدیل رضا آپ کو ٹلک اسلام میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 40 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کو پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہگائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان کے بہگائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنائے، اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہگائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑا اوڑھ لیا تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، اس میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے بھی دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند سورج بنایا، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو مل جانا ہے اور پھر قیامت کے دن اس مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنی باتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنی باتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنا جیسا آدمی ہی سمجھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو چھوٹے چھے اور چھلسنے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارا کہنے سے نکال لوں گا بالکل بھی نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کا عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑنا بہت لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سرداران پاس سے گزرتے تو اس کشتی کو بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کا مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہوئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہریں میں چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت آؤ۔ اس نے کہا میں کشتی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج خدا کا عذاب سے سوا خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر آئی، وہ ڈوب اور اس کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے گئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی نگل جاؤ، آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو، جہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا، تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودہ پر ٹھہرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی اے میرے رب، میرے بیٹے بھی میرے گھر والے میں سے ہے،
اور آپ کا وعدہ سچا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرے بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تمہارا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کرو جو تمہارے علم میں نہ ہو. اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنا کہنے کی معافی چاہی. اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، میری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بستی اور آہستہ آہستہ کے بال بچے آباد ہوتے. یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے. زمانہ گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بھڑکانا شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹوں کو اس کے برائی کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے.